ادارہ ضیاء الکرم نیو یارک امریکہ سے حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت علامۃ الفہامہ ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب امریکہ نیو یارک سے آپ سے لائیو خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ 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 والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مرجعنا و مأوانا محمد النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابتحی مکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا سرور کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد فخر السادات، نقیب الاشراف، فخر العلماء حضرت علامہ پیر سید محی الدین محبوب صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حویلیاں شریف، آپ کو میں نیو یارک امریکہ سے اس عظیم الشان انٹرنیشنل میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جملہ شرکائے کانفرنس کو سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اتنی خوبصورت انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد پیر صاحب کی علمی اور فکری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ انتظامی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور جس مسل کے حق کی ترویج و اشاعت کے لیے وہ پاکستان کینیڈا، یہ پیر صاحب کے والد گرامی حضرت محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا فیضان نظر آتا ہے، اور بالخصوص موجودہ حالات میں جب کچھ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوئے ہیں، ان حالات میں حضرت پیر صاحب نے جو اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے اور خیر الامور اوسط و ہا کا جو پریکٹیکل
نمونہ کیا ہے وے کو ہی پوری دنیا کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اتنا خوبصورت عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا، ہم حضور کا میلاد کیا بیان کریں گے اگر کائنات کے اوپر ایک شخص بھی ایسا نہ رہے کہ جو حضور کا ذکر کرنے والا ہو، تب بھی مصطفیٰ کا ذکر جاری رہے گا. مفتی اعظم بغداد علامہ آلوسی عظیم مفسر قرآن رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اگر کوئی بھی شخص، اور یہ ایسا وقت آئے گا کل من علیہا فان کا، جب معاملہ ہوگا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کوئی مخلوق نہیں رہے گی، فنائیت آئے گی. علامہ آلوسی نے لکھا اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ جاری رہے گا، کیونکہ مصطفیٰ کا رب حی القیوم ہے، لا یموت ابدا ابدا ہے، اور اللہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے. اللہ پاک حضور پر صلات بھیج رہا. وہ حضرت حسان بن ثابت کی زبان میں ما ان مدحت محمدن بے مکالتی ولیکن مدحت مکالتی بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری نعت، میرا قصیدہ، میرا بیان، میری تقریر، میرا اجتماع، میرا پروگرام یہ حضور کا ذکر بلند نہیں کر رہا، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر، حضور کی شان کے صدقے سے میرا نام اور میرا ذکر اور میرا بخت اور میرا مقدر اونچا ہو رہا ہے. ہم سب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی مسل کے محبت کے پیروکار ہیں کہ ہم حضور کا ذکر اونچا نہیں کرتے، حضور کے ذکر کا صدقہ اپنا مقدر اونچا کرتے. اور پوری دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر جو ورک ہو رہا ہے، امریکن یونیورسٹیز کے اندر جو ہے اس کے اوپر حضور کی سیرت طیبہ کے اوپر، اور دنیا اکنالج کر رہی ہے. اور مائیکل ایچ ہارٹ نے تو باقاعدہ اس کے اوپر بک لکھ دی کہ پوری ورلڈ کے جو موسٹ افیکٹو اور انفلوئنشل جو پرسنالٹیز ہیں، انسپائریشنل پرسنالٹیز ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر اپنا امپیکٹ چھوڑا ہے، وہ ان میں پہلی ہستی اس نے لکھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. دوسرے مقام پر اس نے نیوٹن کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر تیسرے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو لوگوں نے اس سے کوشچن کیا کہ اپنے پیغمبر کا ذکر تیسرے مقام پر کر رہا ہے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے ورلڈ لیڈرز کا اسٹڈی کیا ہے اپنی وائف کے ساتھ مل کر، جن کا اوور آل ایک کمپریہنسو امپیکٹ ورلڈ کے اوپر ہوا ہے، صرف ایک فیلڈ میں نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسپرچویلٹی میں، ریلیجن میں، کائنڈنس میں یہ بڑا مقام ہے، لیکن لیجسلیٹو، قانون سازی، پالیٹکس، اور اس کے بعد پھر دیگر متعدد ہزاروں شعبے ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی اس کو کوئی نمونہ نظر نہیں آتا. اور نیوٹن کا نام اس وجہ سے لے کر آیا کہ اس کی فزکس نے پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کے لیے آگے راستہ ہموار کیا. آج میں امریکہ سے بیٹھ کر آپ سے ایڈریس کر رہا ہوں قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق. تو یہ اس نے کہا نیوٹن کی فزکس نے پوری دنیا کے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ قائم کیا ہے، لیکن محمد is only man in human history who was supremely successful both on religious and secular levels. انہوں نے کہا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں کہ دنیا چلاتے ہیں. محمد عربی سب سے بڑے مقنن نظر آتے ہیں. پالیٹیشینز میں دیکھیں
تو سب سے بڑے اسٹیٹس مین نظر آتے ہیں. اس نے کہا کائنات کی ہسٹری میں روئے زمین کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں آئی کہ جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں ایسے سٹیپس آف لیڈرشپ چھوڑے ہوں، ایسے نشان ہائے قیادت چھوڑے ہوں، جو آج بھی اپنی تابندگی کے ساتھ پوری کائنات کو روشنیاں عطا کر رہے ہیں، نورانیتیں عطا کر رہے ہیں. اور اس وجہ سے کر کے دوسرا خوبصورت موضوع قبلہ پیر صاحب نے ساتھ سیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ کی ذات اقدس کے حوالے سے عنوان رکھا، جو لخت جگر رسول ہیں، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مصطفیٰ کی جو ہے وہ سیرت و کردار میں حضور کے پورا ایک عکس اور نمونہ نظر آتی ہے. بدقسمتی سے کچھ اہل علم انہوں نے سیدہ پاک کی ذات اقدس کے حوالے سے جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے. سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات اقدس حضور کی لخت جگر بھی ہیں، اور ساتھ علامہ فخر الدین رازی سے لے کر کے علامہ بیداوی تک سب نے لکھا کہ خاندان نہیں چلے گا. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میں نے تو تجھے کوثر کے خزانے بخشے ہیں، اور تیرا دشمن ابتر اور ناکام اور نامراد ہوگا. علامہ راضی لکھتے ہیں، علامہ بیداوی لکھتے ہیں، الکوثر سے مراد ذریت و نسل مصطفیٰ ہے. تو اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ذریت مصطفیٰ، وہ نسب مصطفیٰ، وہ نسل مصطفیٰ، وہ خاندان مصطفیٰ، وہ خون مصطفیٰ، وہ اولاد مصطفیٰ، وہ خاندان رسول اس کو قیامت تک باقی رہے گا. اور حضور کی نسل اور حضور کا خاندان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس سے چلا، اور آج پوری دنیا میں سادات کرام ہیں. آج کی اس کانفرنس میں کتنے سادات ہیں جن کی رگوں میں. پھر تیسرا عنوان قبلہ پیر صاحب نے ساتھ افضل البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا رکھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بے شمار آپ سنتے ہیں. معیت میں اسلام کے فروغ و اشاعت کے لیے ان کی کوششیں ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا جو علمی مقام ہے، جو بیسک ایک فنڈامنٹل سورس آف اسلامک لا ہے، وہ قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید کے جمع و تدوین کے حوالے سے حضرت سیدنا علی شیر خدا کے ارشاد گرامی ہے کہ حضرت عثمان کو جو جامع القرآن کہا جاتا ہے وہ تو ان نے ایک قرات کے اوپر جمع کیا، لیکن کمپائلیشن آف ہولی قرآن مجید کی جمع و تدوین کا جو ہے کمیشن کا انچارج مقرر کیا، جو کمیشن کمپائلیشن آف ہولی قرآن کے لیے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے بنایا گیا. اور اس میں سیدنا علی شیر خدا کا جو ارشاد پاک ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت جمع و تدوین اور قرآن پاک کی حفاظت کے اجر و ثواب میں سب سے زیادہ مستحق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. پھر سورہ اہل علم تشریف فرما ہے. قرآن مجید کی سورہ نساء میں کلالہ کے لفظ کے معنی و مفہوم، اس کے اوپر جو ہے جو سب سے خوبصورت تفسیر اور تعبیر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے. ان کا جو تفقہ فی الدین ہے، ان کی جو دینی بصیرت تھی اس کی بنیاد کے اوپر، اور انہی کے معنی اور مفہوم کو اسی کا تتبع کرتے ہوئے حضرت سید المفسرین عبداللہ بن عباس نے اسی معنی کو لیا، عبداللہ بن زبیر نے انہی کے معنی کو لیا کہ اس لفظ کی جو تعبیر، تفسیر اور تشریح صدیق اکبر نے کی ہے، ان کو ذات سے بڑھ کر اس کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتا، اس کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے. پھر ہم
آج فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اساتذہ، یہ خود حویلیہ شریف اتنا بڑا علم کا مرکز ہے، حضرت محدث ہزاروی کا جو فیضان ہے، فیضان علمی اور فیضان روحانی، کسی جگہ پر فقہ کا علم ہوتا ہے۔ امام مالک نے کہا کہ جس شخص نے تصوف کا علم حاصل کیا، تصوف کا علم حاصل کیا اور فقہ کا علم حاصل نہ کر سکا، غالب امکان ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ زندیق ہو جائے گا، اور جس نے فقہ پڑھی اور تصوف کی وادیوں میں نہ گما وہ فاسق ہو جائے گا۔ فمن جمع بینہما فقط تحقق، جس نے تصوف اور تفقہ کو جمع کر دیا وہ حقیقت کو پا لیتا ہے۔ اور حضرت محدث ہزاروی کی شخصیت میں علم بھی تھا، تفقہ بھی تھا، تصوف بھی تھا، رب کائنات کے ساتھ ربط و تعلق بھی تھا، حضور سے عشق و محبت بھی تھی، اور علم کے فیضان کو جو منشأ نبوت ہے اس کو تقسیم کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ اور اسی کا عملی نمونہ حضرت جو ہے وہ نقیب الاشراف کی صورت میں پوری دنیا میں حضور کے دین کے ابلاغ و اشاعت کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ہم مدارس میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ جو امام ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوگا، فقہ اور دین کے اندر جس کو تبخر ہوگا امامت کے لائق وہ ہے۔ تو ائمہ کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی امامت پر نمازوں کے لیے کھڑا کرنا ان کے عالم ربانی ہونے کی سب سے بڑی دلیل۔ آپ کی سے جو احادیث کی روایت ہیں کم ہیں، اس کی وجہ آپ کا آپ درجے کا احتیاط اور حضور کے عمل سے مسئلے کے استنباط اور استخراج کے حوالے سے how to drive the issue, the solution of the issue from fundamental source of Sharia, and most practically and most likely from the practice of Prophet Muhammad, peace be upon him. حضرت ابو بکر صدیق بہت احتیاط کرتے مسائل کو ڈرائیو کرنے سے، حضور کے حملے مبارک سے استنباط کے حوالے سے جو بن حنبل بن بغاس کی حدیث ہے، یہ حضرت کی حضرت ابو بکر صدیق سے سند ہو کر رسول اللہ تک آپ کے علمی اور فکری مقام۔ پھر اس کے علاوہ یہ سب سے جو بات کروا دیتی ہے، وہ فاروقی اعظم پر پڑتی ہے۔ سیاست، معیشت، تمدن، تہذیب اور پوری دنیا میں آج اسکینڈینیوین کنٹریز اپنے سسٹم کو، اپنے ویلفیئر کے سسٹم کو امت سسٹم کہتے ہیں۔ وہ کہاں سے پڑھے تھے؟ وہ مدرسہ محمد مصطفیٰ سے تعلیم یافتہ تھے۔ سیدنا عثمان کا حلیم اور ان کی جو ہے دینداری، اور اس کے بعد سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ آپ پھر اندازہ کریں کہ یہ علماء نے لکھا کہ جو تعبیر رویا ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم، ڈریمز کو انٹرپریٹ کرنے کا جو نالج ہے، اس میں جو ایمان ہے وہ حضرت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام، حضور کی امت میں ابن سیرین اور امام جعفر صادق، انہوں نے لکھا کہ سب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تعبیر رویا میں اتھارٹی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تعبیر رویا میں دوسری اتھارٹی سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ میں آخری جملہ عرض کرتا ہوں اور گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پوری دنیا سے مختلف اسکالرز
उलमा, आइमा, मुफक्किरीन और बहुत से साहिबान इल्म व दानिश को इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो लिया जा रहा है। हजरत जो है वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इज़ालतुल खुलफा की जिल्द 2 में फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इल्मी और अकली ताकत अंबिया के मुशाबे थी, यानी क्योंकि हुजूर से उन्हें फैजान लिया था। तो इस एतबार से ये जो खूबसूरत गुलदस्ता सजाया गया है और अहले सुन्नत अहले बैत के अत्हार का भी अदब नबुव्वत के बारे में जरा भी बदगुमानी आ जाए तो जिंदगी भर की इबादतें रायगां चली जाएंगी। हुजूर की लख्त जिक्र सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात अक़दस के हवाले से अगर कोई गुस्ताखी और बेअदबी का पहलू आ जाए और फिर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ की शान में भी कोई अगर गुस्ताखी करेगा तो फिर भी वो जो है वो इसी जो है वो गुनाह का मुर्तकिब होगा, क्योंकि किसी की सहाबियत कुतबे अहादीस से है, किसी की कुतबे रिजाल से, अस्मा और रिजाल से, मगर आपकी सहाबियत तो खुद कुरान से साबित है। तो इस वजह से करके और दीगर बहुत सारे ऐसे, तो इस वजह से करके इस खानका, इस इदारा और इस मदरसा से जो एक एतदाल का रास्ता इख्तियार किया गया है और शख्सियात के बाहमी एहतराम और मोहब्बत का जो रास्ता इख्तियार किया गया है, उस पर मैं किबला पीर साहब को समीम कल्ब से बार दिगर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आपके और आपके इस इदारे के फैजान को सुबह क़यामत तक जारी सारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।